کو کہ ہمارے جیسا لباس پہنو، ہماری جیسی شکل بنو. انہوں نے کہا نبی کسی کے پیچھے نہیں چلتے، لوگ نبیوں کے پیچھے چلتے. میں اللہ کا نبی ہوں، کلیم اللہ ہوں، میں تمہارے پیچھے نہیں چل سکتا. تو انہوں نے اپنے بڑے جادوگر سے مشورہ کیا کیا کریں. انہوں نے کہا اگر وہ تمہارے جیسا لباس نہیں پہنتا تو تم ان جیسا لباس پہن لو، سفید کپڑے پگڑی. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن لیا. ادھر سنو بچوں، یہ بات سنو، میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، مسجد ہے، یہ کوئی اسکول تو نہیں ہے کہ آپس میں باتیں کر رہے ہو. میں آپ کو کوئی باتیں سمجھا رہا ہوں، کوئی آپ سے میں نے چندہ تو نہیں مانگنا کہ تو مسجد میں ادب سے، محبت سے، شوق سے سنتے. گھر میں تو کوئی سناتا نہیں آپ کو اچھی باتیں، تو چلے مسجد میں آ کے سن لو. اگر غلطی سے جلدی آ گئے ہو تو بات کو سنو. میں ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ اگر تم ظاہر بھی نبی والا بنا لو گے، اللہ آپ کا دل اس جیسا بنا دے. تو جب ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام والی شکل و صورت بنائی، کپڑے پہنے اور انہوں نے پھر جادو کیا، تو وہ رسیاں سانپ نظر آ رہی تھی لوگوں کو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا لاٹھی کو ایسے پھینکا ہے تو اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ وہ ساری جو سانپ نظر آتے سب کو کھا گیا. اور جادوگر جو ہے سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لے آئے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی ظاہری شکل و صورت موسیٰ علیہ السلام والی بنائی، اللہ نے ان کا دل دماغ بدل کے ان کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. تو اگر ظاہر شکل و صورت بھی ہم نیک لوگوں والی بنا لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا اندر بھی بدل دے گا، آپ کو نیکی کی توفیق دے گا. لیکن اگر آپ ظاہر شکل صورت بھی نہیں بناتے، من مرضی کا لباس پہنتے ہیں، من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، پھر اللہ نے بتا دیا کہ جتنے لوگ گمراہ ہوئے دو وجہ سے ہوئے. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. پھر نبیوں کے بعد ان کی نالائق امتیں ہوئیں جنہوں نے کیا کیا؟ نماز نہیں پڑھی، نماز کو ضائع کیا اور اپنی من مرضی کی. نماز ضائع کرنے اور من مرضی کرنے کی وجہ سے وہ لوگ تباہ ہو گئے. تو آج ہم بھی بہت اکثریت نماز نہیں پڑھتی، اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی من مرضی کرتے ہیں. اللہ اور رسول کی بات سنتے مانتے نہیں ہیں. اب دیکھو اللہ نے قرآن اتنی بڑی کتاب ہماری طرف بھیجی ہے کہ ہم قرآن کو سنیں، سمجھیں، عمل کریں. تو ہمیں قرآن ترجمہ تفسیر سے آتا ہے؟ کوئی ہوگا بندہ جس کو اللہ کی باتیں پتہ ہوگی کہ اللہ نے ہم سے کیا باتیں کی. تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے باتیں کی اور ان باتوں کو سنیں کہ اللہ نے ہم سے کیا باتیں کی. تو ان میں سے ایک بات خاص طور پہ جو بتانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں. دل بدلتا ہے تو دماغ، سوچ، آنکھ، ہر چیز بدلتی. اگر دل نہ بدلے تو کوئی چیز نہیں بدل سکتی. اس لیے حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ بدل جائے تو پورا جسم بدل جاتا ہے. اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے. تو دل جو ہے نا یہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے دل. جیسے ٹی وی ہوتا ہے نا، آپ کے پاس ہو ریموٹ کنٹرول ہو تو جدھر چاہیں آپ اسٹیشن بدلتے ہیں. اسی طرح دل بھی ریموٹ کنٹرول کی طرح ہے، یہ پورے جسم کو بدلتا ہے. اگر دل ٹھیک ہوگا تو آپ کی نظریں جھکے ہوں گی، آپ ادھر ادھر بد نظری نہیں کریں گے، عورتوں کو نہیں دیکھیں گے. اگر دل ٹھیک ہوگا تو اس میں اچھے خیالات آئیں گے تو دماغ میں بھی اچھے خیالات آئیں گے. پہلے دل میں خیالات آتے ہیں پھر دماغ میں آتے ہیں. اسی طریقے سے
ہاتھ پاؤں بھی پھر صحیح سمت حرکت کریں گے۔ اب دیکھیں دل پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، تو آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، کوئی کہے یہ قورمہ بریانی اور یہ بڑا مزیدار کھانا کھا لیں، آپ کہیں گے میرا دل نہیں چاہتا، ہاتھ نے اٹھانا ہے، منہ میں ڈالنا ہے، دانتوں نے چبانا ہے، تو پیٹ کے اندر جانا ہے، دل کے اندر تو نہیں جانا نا کھانا۔ لیکن جواب کیا دے رہے ہیں؟ دل نہیں چاہتا، یعنی کنٹرولنگ پاور جو ہے کس کے پاس ہے؟ دل کے پاس ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب میں نہیں کھانا۔ اسی لیے کوئی آپ کو کہے کہ آئیں سیر سپاٹے کے لیے مری چلتے ہیں، حیدرآباد جاتے ہیں، آپ کہیں جی میرا دل نہیں چاہتا، حالانکہ دل نے تو چل کے نہیں جانا، کس چیز نے چلنا ہے؟ پاؤں نے چل کے جانا نا اڈے کے اوپر، لیکن فیصلہ کون کر رہا ہے؟ دل، کہ نہیں میں نے نہیں جانا، میرا دل نہیں چاہتا۔ تو اسی طرح ہر کام کا فیصلہ دل کرتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے بھی دعا کی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، کہ اللہ سے مانگو کہ یا اللہ میرا دل زندہ و بیدار کر دے، اس میں اپنی محبت و معرفت پیدا کر دے۔ تو فرمایا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، بینا دیکھنے والا، نابینا نہ دیکھنے والا، کہ فلاں آدمی نابینا ہے نہیں دیکھ سکتا، فلاں آدمی بینا ہے دیکھ سکتا ہے، تو دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور بصارت اور دل کا نور بصیرت ہوتی ہے، سوچ سمجھ، وہاں سے اچھے اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا دل کو بناؤ گے تو ہر چیز آپ کی بن جائے گی، دل خراب ہو گیا تو ساری چیز خراب ہو جائے گی۔ اسی لیے کسی شاعر نے نوجوانوں کو کہا کہ جو نوجوان بدنظری کرتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، بن گیا روگ زندگی کے لیے، کہ میں نے تو دل لگی کے لیے دل کہیں لگایا تھا، اب وہ میرے لیے مصیبت بن گیا ہے، اب ہر وقت وہی خیال اور سوچیں آ رہی ہیں، کیونکہ دل کے اندر وہ تصویر چلی گئی۔ تو اس لیے دل کو ہر وقت قابو کرنا ہوتا ہے کہ دل میں غلط خیالات نہ جائیں۔ اب دل جو ہے چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، سب سے زیادہ دل جو متاثر ہوتا ہے آنکھوں سے۔ آنکھ سے آپ نے کسی عورت کو دیکھا، کوئی غلط چیز دیکھی، کوئی غلط باتیں جو ہیں، یا کوئی بڑی بڑی بلڈنگ دیکھی، تو اس سے پھر دل کے اندر خیال سوچ پیدا ہوتی ہے کہ ہاں یہ مجھے مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھی کہا اور امت کو بھی کہا، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، کہ اے نبی نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے جو لوگوں کو ہم نے چیزیں استعمال کرنے کی دی ہیں، نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے، کیونکہ نظر اٹھا کے دیکھیں گے تو ان چیزوں کا عکس دل کے اوپر آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا، حکم دیا، کل کہا ہے، کل کہو، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں سے کہو کہ نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، اس سے آپ کے دل کو صفائی نصیب ہوگی، تزکیہ ہو جائے گا، تصفیہ ہو جائے گا۔ تو ایک چیز کیا اثر کرتی ہے؟ آنکھیں دل کے اوپر اثر کر، یہ سب سے زیادہ۔ مثلا کوئی کسی کی گاڑی دیکھیں گے، ہائے مجھے بھی ایسی گاڑی مل جائے، کوئی اور چیز خوبصورت دیکھیں گے کہ ہائے مجھے یہ چیز مل جائے۔ تو آنکھ دیکھتی ہے، دل اس کو طلب کرتا ہے، اس لیے غیر ضروری چیزوں کو آنکھ کو دیکھنے ہی نہ دے، ورنہ پھر دل کہے گا یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، دنیا کی ہر چیز تو آپ کو نہیں ملے گی۔ تو آنکھوں کو قابو کرو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی آنکھ اس کے قبضے میں نہیں، پھر اس کا دل بھی اس کے قبضے میں نہیں۔ جہاں آنکھ جائے گی وہیں دل چلے جائے گا اس کے پیچھے۔ اس لیے علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا، نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، کہ حق نے کیا ہے دل کو نگاہ کا پیرو، جیسی آپ کی نگاہ ہوگی ویسا آپ کا دل ہو جائے گا۔ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل،
عقل نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا جتنا دل اور دماغ اور آنکھیں صاف ہو جائے تو فائدہ ہوگا. خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل اور نگاہ مسلمان ہونی چاہیے، پھر بندے کے اندر تبدیلی آتی ہے. تو دل جو ہے یہ اصل ہے اور دل آنکھوں سے متاثر ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے حکم فرما دیا ہمارے فائدے کے لیے کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یقین کریں جو بندہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، ادھر ادھر زیادہ نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک و صاف کر دیتا. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور دوسرے علماء نے بھی بڑی عجیب بات فرمائی ہے کہ جو بندہ بد نظری نہیں کرتا، ادھر ادھر فضول عورتوں کو لڑکیوں کو نہیں دیکھتا، مرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کو ولی اللہ بنائے گا، پھر اس کو موت آئے گی. یہ نگاہوں کی حفاظت اتنی ضروری ہے کہ جو بندہ اپنی نگاہوں کو قابو کر لیتا ہے سمجھے پورا اس کا جسم قابو میں آ جاتا ہے. تو اس لیے کوشش کرے کہ نپ دا ایول ان دا بڈ، انگریزی میں کہتے ہیں برائی ہو یا بیماری ہو اس کو شروع میں روک لو تو رک جائے گی، اگر نہیں شروع میں آنکھوں کو نہیں روکیں گے تو پھر فساد پیدا ہوگا، ٹینشن ڈپریشن کیا کیا مصیبتیں ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے بدلیں اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کو کنٹرول کر لیں. تو آنکھوں کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے دل پر. جیسے دروازہ میں کھڑکیاں بھی ہوتی ہیں، چھوٹے دروازے بھی ہوتے ہیں، ایک مین پھاٹک ہوتا ہے، تو یہ آنکھیں مین بڑا پھاٹک ہے جو دل کی طرف جاتی ہے. اس کے بعد ایک کھڑکی ہے کان، کانوں سے باتیں سنیں گے، اس کا بھی دل پہ اثر ہوگا. کسی کی غیبت سنیں گے، کسی کی چغلی کریں گے تو غیبت کریں گے بھی تب بھی گناہ ہوگا، غیبت سنیں گے تب بھی گناہ ہوگا. تو غیبت کیا ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو تکلیف پہنچے، اس کو غم ہو، تو اس کو غیبت کہتے ہیں. سورہ حجرات قرآن میں ہے کہ جو کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھاتا ہے. یہ غیبت کرنا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اگر آپ کسی کی خامی بیان کریں گے تو کوئی آپ کا بھی کی خامی اور گناہ بیان کرے گا کسی کو، اس طرح معاشرے میں فساد برپا ہو جائے گا. تو اس لیے فرمایا کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. بہت سخت وعید آئی ہے غیبت کی کہ جو غیبتیں کرتا ہے سنتا ہے تو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو اس لیے بندہ کسی کی پیچھے ایسی بات نہ کرے کہ اگر وہ سنے تو اس کو تکلیف ہو. نہ سامنے کرے نہ پیٹھ پیچھے کرے. اگر سامنے کرے گا تو لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، آپ اس کی خامی بیان کریں گے وہ آپ کی خامی بیان کرے گا، بات بحث ہوگی، بحث ہوتے ہوتے لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے نہ سامنے کسی کی کوئی بیان کرے نہ پیٹھ پیچھے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی خامیوں کو دیکھیں کہ آپ نے جو گناہ کیے آپ کو یقین ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے، آنکھوں سے، زبان سے گناہ کیے، کسی اور نے کیے پتہ نہیں کیے ہیں کہ نہیں. تو اس لیے بندہ اپنی اصلاح کی فکر کرے کہ میری اصلاح ہو جائے، میری آنکھیں جھک جائیں، میرے دل میں غلط خیالات نہ آئے، دماغ میں غلط سوچ نہ آئے. تو اس طریقے سے جو بندہ کرے گا تو اس کے لیے پھر نیک بننا آسان ہو جائے گا. تو کانوں کو بھی کنٹرول کرے. اسی طرح زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے اس زمانے میں، کیونکہ موبائل آ گیا ہے تو موبائل سے باتیں زبان سے ہی ہو سکتی ہیں نا. تو اس وقت زبان بڑی خطرناک ہو گئی. اس لیے عربی میں کہتے ہیں اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. زبان ایسا ٹکڑا ہے جس کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن اس کے جرم بڑے بڑے، یہ گناہ بڑے بڑے کرتی ہے. غیبت زبان سے ہوگی، چغلی زبان سے ہوگی، لڑائی فساد زبان سے ہوگا. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ صبح جب انسان اٹھتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے زبان کیا ہے، تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو گڑبڑ کرے گی تو پورا جسم گڑبڑ ہو جائے گا.
تو زبان کے ذریعے ہنسی مذاق ہے، زبان کے ذریعے جو ہے سب اکثر گناہ ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیوں کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے، اور پھر جہنم میں زبان کو باندھ کے نا تو زبان کے اوپر بندے کو لٹکا دیں گے، زبان کو ایسے کنڈا ڈال کے نا ایسے اوپر پھنسا کے اس کو لٹکائیں گے، وہ زبان کے اوپر جیسے بکری ذبح کرتے ہیں نا تو اوپر لٹکی ہوئی ہوتی ہے، ایسا انسان لٹکا ہوا ہوگا۔ زبان کا اتنا ناراض ہوگا اللہ کہ تم نے زبان کو غلط استعمال کیا، یہ میں نے کلمہ پڑھنے کے لیے دی تھی، قرآن پڑھنے کے لیے دی تھی، کسی سے اچھی بات کرنے کے لیے دی تھی، تم زبان سے اتنی غلط باتیں کرتے رہے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو ہی کوئی بندہ بولتا ہے تو فوراً لکھنے والے اس کو لکھ لیتے، لکھنے والے لکھ لیتے اس کو۔ تو اس لیے زبان سے جو نکلے گی بات وہ فرشتے ادھر لکھ لیں گے آپ، پھر قیامت والے دن اللہ حکم دے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا نام اعمال، آج تو اپنا حساب کتاب لینے کے لیے کافی ہے۔ یعنی بندہ حیران ہوگا کہ جو میں نے بولا تھا سب کچھ لکھا ہوا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ قرآن سورہ کہف کے اندر فرمایا کہ بندہ یہ کہے گا اس نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے نہ میری کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ یقین کریں آپ 10 کمروں میں بھی چھپ کے کوئی بات بولیں گے تو یہ لکھ لیں گے فرشتے، حتیٰ کہ بندہ ہاتھ ملے گا نہیں، ہاتھ چبائے گا کہ اوئے میں نے کیا کر دیا۔ تو یہ زبان کی باتیں بھی دل کے اوپر اثر کرتی ہیں اور برباد کر دیتی ہیں۔ اسی طرح زبان کے ذریعے جو بندہ کھانا کھاتا ہے، اگر حرام کا کھانا کھائیں گے تو حرام کے کام کریں گے، حرام کا کھانا کھائیں گے تو حرام کے کام کریں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بندہ ایسے کام نہ کرے جس سے قیامت والے دن اللہ ناراض ہو جائے اور اللہ کا عذاب جو ہو وہ بھگتنا پڑے۔ تو یہ زبان بڑے بڑے بلنڈر مارتی ہے، بڑے بڑے گناہ کرتی ہے۔ جب سے موبائل آیا ہے تو اس زبان نے تو گناہوں کا ڈھیر لگا دیا، پٹاری باکس کھول دیا جی، بات کرو ساری رات اور دن کو اونگتے رہتے ہیں کالجوں یونیورسٹیوں دفتروں میں کہ جی ساری رات ہم جاگتے رہے، کیا کرتے رہے؟ تہجد پڑھی ہے، عبادت کیا؟ نہیں جی، موبائل شریف کے اوپر باتیں کرتے رہے، یعنی پیسے بھی ضائع کیے، کروڑوں روپے کا وقت بھی ضائع کیا، اور جو ہے غیبتیں بھی کی، چغلیاں بھی کی، ادھر ادھر کی باتیں بھی کی۔ یقین کریں ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی جلدی انشاءاللہ اتوار والے دن ان کا یہاں بہت بڑا پروگرام ہے، دن کو 11 بجے کے قریب، تو ان کی حضرت کی زیارت کریں گے، دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ کیسی زبردست اللہ نے شخصیت بنائی ہے، اتباع سنت میں ڈوبے ہوئے۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے لاکھوں لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، کروڑوں لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جو لڑکیاں لڑکوں نے اب تو ٹچ موبائل نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا نا۔ کسی زمانے میں ہم بچپن میں روتے تھے کہ جی گانے چلتے ہیں ریڈیو کے اوپر، ابھی اس کو رو رہے تھے تو ٹی وی آ گیا، ٹی وی نے فساد مچا دیا، اس میں ڈرامے تھے، فلمیں تو پتہ نہیں ناچ گانا کیا۔ ابھی ٹی وی کو رو رہے تھے تو ڈش انٹینا آ گیا، اس کو رو رہے تھے تو کیبل آ گئی، کیبل کو رو رہے تھے تو موبائل آ گیا، موبائل کو رو رہے تھے
تو ٹچ موبائل آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، جس کے ذریعے پوری دنیا کا گند بلا آپ کے موبائل کے اندر آتا ہے۔ پہلے گناہ کرنے کے لیے کیفے پہ جاتے تھے لوگ، نوجوان، اب اپنی جیب میں ہے۔ اس لیے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا کہ قرب قیامت کی بہت سی نشانیاں ہوں گی، بندے کی ران بھی بولے گی۔ تو ہم سوچتے تھے کہ ران کیسے بولے گی؟ اب پینٹ پہنی ہوئی ہے، بیچ میں موبائل دیا ہوا ہے، تو ران بول رہی ہے کہ نہیں بول رہی؟ تو اشارے ہوتے ہیں حدیثوں کے اندر۔ تو اتنی تباہی مچی ہوئی ہے اس موبائل کی وجہ سے کہ اللہ کی پناہ، جس کی وجہ سے دل خراب اور ایسے گندے گندے خیال آتے ہیں بندے کو جس کی حد نہیں۔ اچھا دیکھو، کوئی ضرورت کی حد تک تو بندہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن انگریزی میں کہتے ہیں ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے۔ اب آپ مثلا 2 روٹی صبح کھائیں، شام کو کھائیں، ورزش کریں تو آپ بہت بڑے پہلوان بن جائیں گے۔ ایک بندہ کہے جی میں نے تو 2 دن میں پہلوان بننا ہے، اور وہ 20 روٹیاں کھا لے، وہ پہلوان بنے گا یا قبرستان میں مرے گا؟ وہ قبرستان میں پہنچے گا۔ تو بھئی ضرورت کی حد تک تو موبائل استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو بس پھر آپ کا دل دماغ سے ہو جائے گا، گندے گندے وسوسے آئیں گے، غلط سوچیں آئیں گی، حتیٰ کہ آپ کو نماز کے اندر بھی وسوسے آئیں گے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، میں نے دیکھی، ہم لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں تو دل کے اوپر انگلی لگاتے ہیں کہ یہاں دل ہوتا ہے اور یہاں اللہ اللہ کرنا، آگے سے وہ موبائل کے اوپر انگلی لگتی ہے۔ یعنی درزیوں نے یہ سازش کی ہے کہ دل کے اوپر جیب لگائی، بھائی دائیں طرف جیب لگا لو، نیچے جیب لگا دو، تو این دل کے اوپر جیب لگائی، ادھر ہی نوٹ پڑے ہیں، رسیدیں پڑی ہیں، قائد اعظم کی تصویر پڑی ہے، ادھر موبائل کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، تو یہ بیڑا غرق ہو جائے گا اس دل کا۔ بھائی دل کو فارغ رکھو، پھر یہ اللہ اللہ کرے گا۔ آپ کہیں گے جی اوپر تصویریں ہیں، موبائل ہے، تو اس سے دل کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آپ کو ایک ظاہری مثال دیتا ہوں، آپ کو پتہ یقین ہو جائے گا کہ جو گھنٹیاں بج رہی ہیں نا، دل کے اوپر اثر ہوتا ہے اس کا۔ مثلا میں نالی سے گندگی تھوڑی سی اٹھا کے ادھر دل کے اوپر کپڑے پہ لگاؤں، قمیض پہ، تو مجھے کتنی بیزاری ہوگی کہ اس کو دھوؤں، صاف کروں۔ حالانکہ قمیض ہے، اس کے نیچے بنیان ہے، اس کے نیچے بال ہے، چمڑا ہے، پھر گوشت ہے، پھر پسلیاں ہیں، اس کے نیچے دل ہے۔ تو اگر کپڑے پہ لگی ہوئی گندگی دل پہ اثر کر رہی ہے تو جیب میں رکھے ہوئے موبائل، رسیدیں، قائد اعظم کا نوٹ، یہ بھی دل پہ اوپر اثر کرتا ہے۔ اگر تھوڑی سی گندگی دل پہ اثر کر رہی ہے تو بھائی یہ جو اتنی بڑی بڑی گھنٹیاں، موبائل، یہ بھی دل پہ اثر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا، نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو یاد رکھیں، جو کام آپ کثرت سے کریں گے نا، وہی موت کا وقت یاد آئے گا۔ کثرت سے کلمہ پڑھیں گے تو آخری وقت آپ کو کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ کثرت سے فضول باتیں کریں گے تو آخری وقت بھی فضول باتیں ہوں گی۔ آخری اگر آپ ریسرچ کریں نا کہ آخری وقت لوگوں کے منہ پہ کیا ہوتا ہے، آپ حیران ہو جائیں۔ ایسے زندگی میں نہ دیکھیں، آخری وقت آپ کے منہ پہ کیا آتا ہے، اس کو دیکھیں۔ میں ایک دفعہ کراچی میں بس پہ چڑھا تو یہ بسوں والے، مسجد والے نا صدر 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 کی آوازیں لگاتے ہیں۔ اب میں نے اس کو پیسے دیے تو میں نے کہا بقیہ پیسے مجھے دو۔ اب وہ صدر 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 پاگلوں کی طرح کر رہا ہے، وہ بات ہی نہیں سن رہا۔ میں نے کہا لگتا ہے یار تو سوتے ہوئے بھی صدر صدر ہی کرتا ہوگا۔ اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے کہا مجھے کسی نے نہیں بتایا، میں نے خود ہی سوچ لیا ہے کہ جب تو دیوانوں اور پاگلوں کی طرح صدر صدر کرتا ہے، یہی کچھ تو سوتے ہوئے بھی کرتا ہوں۔ تو اس بندے نے بتایا کہ واقعی میرے دوست کہتے ہیں کہ میں رات کو سوئے سوئے بھی صدر صدر ہی کرتا رہتا ہوں۔ تو میں نے کہا اب ذرا سوچنا کہ ہم مرتے ہوئے بھی صدر صدر نہ شروع کر دینا، کیونکہ جو سوتے ہوئے
بندہ بات کرتا ہے وہی بات مرتے ہوئے بھی نکلتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے یہ نیند موت کی بہن ہے، جیسے بندے کو نیند آتی ہے اسی طرح ایسے ایسے موت آتی ہے۔ اگر سوتے جاگتے آپ کلمہ پڑھنے کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ آپ کو مرتے ہوئے بھی کلمہ نصیب ہوگا۔ اگر نرم بستر پر کمبل کے اندر سو رہے اور سوتے ہوئے آپ کلمہ نہیں پڑھتے، جاگتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھتے، تو موت جیسی مصیبت کے وقت بھی آپ کو کلمہ یاد نہیں آئے گا۔ یہ یاد رکھو، یہ چیک پوائنٹ ہے۔ موازنہ کرو اپنا کہ ایک مہینہ آپ سوتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہیں، مرد جاگتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر سوتے جاگتے کلمہ نہیں پڑھتے تو بڑی مشکل میں آپ لوگ۔ ہر بندہ اپنا محاسبہ کر لے، کیا وہ سوتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہیں، جاگتے ہوئے کلمہ پڑھتے؟ تو نہیں پڑھتا تو بہت خطرے میں آپ۔ اس یاد رکھو، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں کوئی سیر سپاٹے کے لیے نہیں بھیجا کہ جی مری کی سیر کر آئے، ایبٹ آباد کی سیر آئے، شغل میلہ کر کے آئے۔ اللہ نے یہاں آپ کو نیک سے نیک بننے کے لیے بھیجا ہے، موت قبر آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن ہم نے تو شغل میلہ لگایا۔ یقین کر، قرآن کھول کے دیکھ لیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی سب سے جامع ترین آیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آیت پہ عمل کر لو تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ آیت دن رات پڑھو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرا برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کو بھی دیکھو گے، ذرا برابر برائی کرو گے اس کو بھی دیکھو گے۔ یعنی آپ کے ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا کہ اس نے یہ منٹ کہاں لگایا، یہ منٹ کہاں لگایا، یہ منٹ کہاں لگایا۔ کیا یہ ضرورت سے زیادہ سوتا رہا، ضرورت سے زیادہ اس نے کھانے پہ ٹائم لگایا، ضرورت سے زیادہ اس نے باتیں کی؟ جو کچھ بھی آپ نے ضرورت سے زیادہ کیا ہوگا اسی وجہ سے آپ جہنم میں پہنچ جائیں۔ ضرورت کی حد تک موبائل بھی استعمال کر سکتے ہیں، ضرورت کی حد تک ملاقات بھی کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت سے زائد کوئی کام کریں گے تو پکڑ آ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بندگی کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی بندگی اور عبادت کرنا سیکھیں۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہلوائی ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی بندگی اور عبادت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے سیدھا راستہ۔ ہم ہر روز الحمد میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس کے جواب اللہ نے دیے قرآن میں، انعبدونی ھذا صراط المستقیم، میری ہی بندگی اور عبادت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قول قرآن میں آیا ہے ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اور ایک اللہ نے بالکل شارٹ کٹ جواب دے دیا وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو کوئی اللہ کے نام کو مضبوطی سے پکڑے گا اس کو سیدھے راستے کی ہدایت مل جائے گی۔ تو یہ اہدنا الصراط المستقیم کے جواب ہے، جیسے سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات ہے، یہ بھی اس کا جواب ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، ڈرنے والوں کے لیے کامل مکمل ہدایت ہے۔ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، نماز کو قائم و دائم رکھتے ہیں، جو کچھ اللہ نے رزق دیا اس میں تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے چیزیں اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں اولئک ہم وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ ان کو آخرت پر پکا ٹھکا یقین ہوتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ ہدایت اور فلاح کے اوپر ہے۔ اگر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکے 5 آیات پر عمل کر لینا اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔
اس کا طریقہ یہ ہے بندے کو عمل کی توفیق نہیں ملتی. ابھی ماڈرن دور میں بھی کوئی ڈاکٹر انجینئر بن جائے کتابیں پڑھ کے، لیکن وہ پریکٹس نہ کرے اپنے سینئر کے ساتھ رہ کے، تو وہ ڈاکٹر انجینئر، پریکٹیکل ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا. اسی طرح کوئی وکیل ہے، میں نے خود LLB کا کورس کیا ہو، میں اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکتا، اس لیے کہ میں نے کبھی پریکٹس ہی نہیں کی، ایک دن نہیں کیا کچہری میں پریکٹس کرنے، تو میں اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکتا. اسی طرح جو بندہ قرآن حدیث کا علم حاصل بھی کر لے، لیکن جب تک کسی سینئر کے ساتھ رہ کے پریکٹس نہ کرے تو اس کو عمل کی توفیق نہیں ملتی. تو الحمدللہ یہاں جو ہے ایک بزرگ تشریف لائیں گے اتوار والے دن، تقریباً 10 بجے سے 1 بجے تک پروگرام ہوگا. حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجدی، ان کا مختصر سا تعارف ہے کہ وہ بہت بڑے انجینئر تھے، پھر حافظ قرآن بنے، عالم بنے، پھر جو ہے انہوں نے تقریباً 70 ملکوں میں دین کی دعوت کا کام کیا. ایسی نورانی شکل و صورت ہے، سنت کے مطابق لباس ہے کہ حضرت نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. کہ جب روس آزاد ہوا 1992 میں، حضرت 7 مہینے کے لیے وہاں گئے، اور وہاں ایک کٹسا بخشا ان کا شہر تھا، وہاں جو ہے نا 45 سائنسدان تھے جن کی ایک کلب بنایا ہوا تھا. انہوں نے دعوت دی، حضرت نے وہاں بیان کیا، 1 گھنٹہ ان کے سوالوں کے جواب دیے، تو 45 کے 45 سائنسدان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. پھر اسی طرح حضرت فرانس گئے، ہوائی جہاز میں بیٹھے تھے، تو ایک انگریز اور میم ان کو دیکھ رہی تھی، بار بار دیکھ رہی تھی کہ یہ کون ہے، یہ سارے پینٹ کوٹ پہنے ہوئے، اس نے پگڑی اور سفید لباس پہنا ہوا ہے. تو حضرت نے پوچھا ان سے کہ آپ بار بار مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں حسن تو وہ ہوتا ہے جس کا سوکنوں کو بھی اعتراف ہو. دوسری بیوی بھی کہہ دے پہلی کو کہ آپ خوبصورت ہیں. تو وہ دشمن جس سے نہ جان نہ پہچان، تو اس نے ایک عجیب بات کہی، کہا میں سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، پھر آپ کی شکل و صورت اور لباس دیکھتا ہوں، میرا دل گواہی دیتا ہے we are artificial but you are original. ہم سارے نقلی لگ رہے ہیں، آپ اصلی لگ رہے ہیں. حضرت کسی زمانے میں امریکہ میں گئے، بیان کر کے باہر مسجد میں سے کھڑے تھے، گاڑی کا انتظار کر رہے تھے، تو ایک جو ہے آدمی گاڑی چلاتا ہوا آیا، اور اس نے دیکھا کہ یہ کون کھڑا ہے. ساتھ والے سے پوچھا who is this، یہ کون آدمی ہے؟ تو اس نے سمجھانے کے لیے کہا he is a practical Muslim، کہ اگر اسلام کو تم چاہتے ہو کہ اسلام کا نمونہ دیکھے تو یہ اسلام کھڑا ہے. تو اس نے کہا اتنا خوبصورت اسلام ہے، اس کو کہو مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر. تو ایسے بزرگ کو ہم یہاں بلا رہے ہیں. یہ سارے انتظامات مسجد الحمدللہ اللہ نے مکمل فرمائی ہے، تو اس لیے ہم جو ہے اس میں آپ سب کو دعوت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ اتنے لوگ آتے ہیں، یہ ایریا اور پچھلا سارا بھر جاتا ہے، دور دور سے لوگ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں کو بھی دعوت ہے کہ آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہوں، اور توبہ طائب بھی ہوں، بزرگوں کی زیارت کریں، ان کی باتوں کو سنیں جو انسان کے دل کو بدلتی ہیں. تو انہوں نے کوئی 150 کے قریب کتابیں لکھی ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ مجلس میں بیٹھیں گے تو پھر آپ کے دل کی گرہ کھلے گی. اور کئی لوگ ان کی مجلس میں بیٹھ کے سچی سچی توبہ کرتے ہیں، رونا آتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مشائخ کی صحبت میں بیٹھ کے سچی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہہ رہا ہوں جنون میں کیا کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی، کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.